اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل. ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 11 کی تفسیر میں، اور اس میں نے کہ جملہ تھا کہ کسی کو ایسے القاب سے نہ نوازو کہ جن کا مثلا نتیجہ یا جن القابات کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے کسی کو پکارنا اچھا نہیں لگتا. القاب یعنی برے القاب سے نہ دوسرے کو. تو اس کی تفسیر میں کے ذیل میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جناب صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، وہ ایک روز ڈیریا کرتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے کہا کیوں اشک بار ہو، کیوں کر رہی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ چڑھاتی ہیں یا پریشان کرتی ہیں اور کی بیٹی کہتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صفیہ تم سے کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میرے ہارون میرے باپ ہیں، جج ہیں یا باپ ہیں، اور میرے ہمسر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یعنی وہ اسلام سے پہلے مثلا فتح خیبر سے پہلے صفیہ یہودی تھی، لیکن فتح خیبر کے بعد وہ اسلام لے آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں آئیں. تو عائشہ ان کو یہ طنز کرتی تھیں کہ تم یہودی ہو، تم یہودیہ ہو. تو اس لیے ان کی بات ناگوار گزری ہوتی ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بابرکت میں آئے. تو آپ نے یہ جواب فرمایا کہ ان سے کہو کہ میں موسیٰ کی بیٹی ہوں اور ہارون میرے چچا ہیں اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں. باہمین جو ہے درپیان آئے اسی وجہ سے جو ہے وہ آخر میں آیت کی اس طرح بیان ہوتا ہے بسیار بدست برکسی بعد از ایمان آوردن نام گزارن. یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کسی کو کافر کہے. یعنی جو شخص ایمان لا چکا اب اسے کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسے کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ بہت بری بات ہے. اللہ کو ناپسند ہے بات یہ کہ کسی مومن کو کافر کہا جائے. یعنی جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو گویا وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپنے ایمان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، خود اپنے ایمان کے بارے میں پرکھیں کہ وہ خود قدر مومن ہے، کتنا ان کا ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، قیامت پر یا احکام قرآن پر. کیونکہ قرآن نے کہا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو. صحیح. تو یہی سب جو ہے وہ اس میں یعنی بتایا میں. تو اسی ذیل میں جو ہے وہ مثلا جیسے مولا عز و جل نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسیٰ یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مسخرہ نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسیٰ یکن خیرا منہن، اور نہ ہی خواتین ایک دوسرے کا مذاق بنائیں، ہو سکتا ہے ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق بنا رہی ہیں. ولا تلمزوا انفسکم، ہے وہ لوگ تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو بالالقاب سے نوازو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
اور آخر میں اللہ عز و جل نے اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ کسی کو ایمان کے بعد کفر کا نام دینا ہے، کسی کو کافر کہنا ایمان کے بعد، یہ بہت بری بات ہے، بہت نیچی حرکت ہے، بہت کمزور بات ہے. تو یہ منع کیا قرآن کریم نے. لیکن اگر کوئی اس کے باوجود بھی کسی کو ایسا کرتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان والا ایسا نہ کرو، اور پھر وہ ایسا کر رہا ہے تو اسے خود اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا ہوگا اور ایمان کو اپنے دیکھنا ہوگا کہ وہ آیا واقعاً مومن ہے، کیا واقعاً اس کا قرآن پر ایمان ہے کہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مومن جان رہا ہے، وہ قرآن کی بات کو نہیں مان رہا ہے اور اپنے آپ کو مومن تسلیم کر رہا ہے، قرآن کی بات پر عمل نہیں کر رہا ہے اور وہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اور خود جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا قرآن کریم کی بات پر. تو قرآن کریم کی بات نہ ماننا، اس کو مثلا جو ہے اس پر عمل نہ کرنا، یہ کس حد تک مثلا جو ہے درشاتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے اس شخص کا. مثلا صحیح ومن لم یتب فاولئک، جو توبہ نہ کرے تو وہ لوگ ظالمین میں سے ہیں. تو آیت شریف کے آخر میں یہ فرمایا گیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی بسیار بد است، اتنی بری بات ہے کہ برکت سے بعد از ایمان آوردن، کہ کسی کے ایمان لانے کے بعد نام کفر بگزارا، ایمان لے آیا ایک شخص اور اس کے بعد جو ہے اس کو کافر کا نام دیا جا رہا ہے مثلا، یہ بہت بری بات ہے. بعضی در تفسیر ان جملے احتمال دیگری داد آن، بعض مفسرین نے اس جملے کے بارے میں دوسرا احتمال جو ہے وہ دیا ہے، وہ ان کے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند مومنان نہیں میکند کہ اللہ عز و جل مومنین کو منع کرتا ہے از ان کے بعد از ایمان بخاطر ایبجوئی مردم نام فاسق را برخود پذیران، اس بات سے منع کرتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کسی کی ایبجوئی کرو، اس کو برے القاب سے نوازو، اس کے بارے میں برے نظریات رکھو، اس سے منع کرتا ہے. ولی تفسیر اول بتوجہ بصدر آئے بشان نزولی کے مناسب تر با نظر میرا ساتھ اول ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس آیت کی جو تفسیر اول ہے وہ زیادہ بہتر ہے، نہ لگاؤ. تو لیکن تفسیر ہے وہ زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے. ادھر بیان آئے برائے تاکید بیشتر میں فرمایا، اور آخر میں آیت شریفہ کے آخر میں تاکید کے لیے اور زیادہ مزید تاکید کے لیے فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَأُنْہَا کے توبہ نہ کنند، اور وہ شخص وہ لوگ کہ جو توبہ نہ کریں از ان اعمال دست بڑھ نہ دارن، اور ان اعمال سے، ان برے اعمال سے ہاتھ نہ اٹھائیں، یعنی ان کو ترک نہ کریں، ظالم و ستمگراند، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ ظالم لوگ ہیں. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے ان اعمال زیشت سے، برے اعمال سے، ان پلیدیوں سے، گندگیوں سے، اس طرح کی حرکتوں سے، اتام، غیبت، برے لقاب سے نوازنا کسی کو، تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آیت شریفہ میں اوپر بیان ہوئی ہیں، اگر کوئی شخص ان باتوں کو انجام دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، ایک دوسرے کو القاب سے نوازتے ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو وہ شخص ظالم ہے. اور ظالم جو ہے، ظلم جو ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس آیت شریفہ کے بارے میں آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ نہ کریں، ان تمام عیوب کے بعد صدق دل سے توبہ نہ کریں تو یہ لوگ ظالم ہیں. ظالمون ان بات انسان و سخنان نیش دار و تحقیر و عیبجوئی ایمان را کہ مرکز عشق خداست بے آزارات، کتنی بری بات ہے، قدر ظلم ہے. اور اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی بری زبان کے ذریعے سے ان مومنین کے دلوں کو مجروح کرتا ہے اور نقصان پہنچائے، یہ کہ یا ان کی توہین کرے یا عیب جوئی کرے مومنین کے، یعنی عیب جوئی کر کے مومنین کے دلوں کو ٹھیس پہنچائے اور ان کو ایذا پہنچائے کہ وہ دل کہ جو عشق خدا کا مرکز ہے، یعنی مومنین اللہ محبت کرتا ہے، مومنین کے دل جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ عشق خدا کا مرکز ہے. اور یہ انسان مومنین کی عیب جوئی کر کے، ان کی غیبت کر کے، تجسس کر کے، برے القاب سے نواز کے
یہ انسان جو ہے وہ ان دلوں کو ایذا پہنچا رہا ہے، ان دلوں کو اذیت پہنچا رہا ہے کہ جو عشق خدا کا مرکز ہے۔ مومن کا دل کیا ہے؟ عشق خدا کا مرکز ہوتا ہے۔ چه ظلمی است، چه ظلمی از این بدتر، اس سے زیادہ ظلم ہوگا۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان نیش دار، کہ انسان اپنی گھٹیا حرکتوں سے، نیچی زبان کے ذریعے اور نیچی سوچ کے ذریعے، گری ہوئی سوچ کے ذریعے انسان جو ہے وہ تحقیر کرے اور عیب جوئی کرے اور غیبت کرے یا مومنین کے دلوں کو ایذا پہنچائے۔ وہ دل، مومنین کے دل وہ ہوتے ہیں کہ جو عشق خدا کا مرکز ہوتے ہیں، ان کو اذیت پہنچائے، اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ انسان بشخصیت و آبرو انہارا کے سرمایہ بزرگ زندگی از بین ببرد، اور یہ انسان، یہ ظالم جو ظلم کر رہا ہے، عیب جوئی کر کے، تحقیر کر کے، اتہام لگا کے یا غیبت کر کے یا برے القاب سے نواز کے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مومنین کی آبرو کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے، اور جو مومن کے لیے سرمایہ بزرگ ہوتا ہے یہ اس کو ختم کر رہا ہے، اتہام کے ذریعے یا عیب جوئی کے ذریعے یا غیبت کے ذریعے یا اس کو برے القاب سے نواز کر۔ تو لہٰذا یہ سب یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ خود بہت بڑا ظلم ہے کہ اس دل کو ایذا پہنچا ہے، دلوں کو پہنچا رہا ہے جو خدا ہے۔ نام کہہ رہے کہ یہ شخص عیب جوئی کر کے، تحقیر کر کے لوگوں کے دلوں کو کیا کر رہا ہے؟ مومنین کے دلوں کو زخمی کر رہا ہے، ان کو ایذا پہنچا رہا ہے کہ جو عشق خدا کا مرکز ہے، اور مومنین کی شخصیت کو برباد کر رہا ہے۔ شخص جو ہے ان کی تحقیر کر کے، ان کو برے القاب سے نواز کر۔ باقی جو ہے وہ کل آئے گا، ٹائم نزدیا ختم ہو رہا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ